السلام علیکم. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں وائس آف لیگل رائٹ بائی طالب، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب نقوی ایڈوکیٹ. بہت کچھ کہنے کو ہے، لیکن سینئر سٹیزنز کی بات ہم اگنور نہیں کر سکتے، اور ملکی حالات سے بھی لا تعلق بہرحال نہیں رہ سکتے. اپنے اس دوست سے جس نے ہم سے ایک لیگل پروپوزیشن پوچھی ہے، آخر میں اگر وقت ملا تو ہم وہ بیان کریں گے، نہیں لیکن ادروائز ہم اگلے ویلاگ تک اسے چھوڑ دیں گے. آپ جو کوشچن کرتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں آن لائن لانا جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے ہر لحاظ سے. اب آ جائیں خبروں کی طرف. اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جسے جوڈیشل قتل قرار دیا جا رہا تھا، آج سپریم کورٹ کے فل بینچ نے کہا کہ یہ بہت ہی زیادہ پروسیجرل غلطیاں تھیں اور یہ ٹرائل صحیح طریقے سے نہیں چلا. یہ تو ہر بچہ بچہ جانتا ہے، لیکن انہوں نے لفظ جوڈیشل مرڈر اس پر اعتراض کیا ہے. لیکن عزت مآب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بہت زیادہ مماثلت لگ رہی ہے جو سابق وزیر اعظم کے خلاف کیسز چلائے گئے. میرے جو وکلا بھائی ہیں وہ سب میری بات سے ایگری کریں گے، اور میرے خیال میں اس سے بھی زیادہ، کیونکہ وہ تو ایک مرڈر کیس کا معاملہ تھا جو ان پر بلا وجہ تھوپا گیا. یہاں تو ذلت آمیز طریقے سے، گھٹیا طریقے سے، گھٹیا نوعیت کے نہ صرف خاندان کے خلاف بلکہ ان کے خلاف بھی کیسز بنائے گئے. بہت زیادہ میں اس معاملے میں نہیں کہوں گا کچھ، کیونکہ مختلف الخیال لوگ یہاں موجود ہیں. لیکن اگر آپ انتہائی خوبصورت الفاظ میں بھی تردید کریں تو اس حقیقت کو ہم کہاں لے جائیں گے کہ ہمارے معزز چیف جسٹس صاحب اگر توہین عدالت کی اما پاؤں تو عرض کروں کہ آپ کا رویہ ایک سیاسی جماعت کے سربراہ کے حوالے سے نفرت پر مبنی نظر آتا ہے. انتہائی ادب سے کہہ رہا ہوں. تو پھر انصاف کے تقاضے کہاں پورے ہوں گے؟ اس وقت وطن عزیز میں جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہو رہا ہے انتخاب کے نام پر، ہم نے اپنے لڑکپن سے لے کے آج تک نہیں دیکھا. اور عدالتوں میں رولز ریگولیشن آئین کی جو دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، الیکشن کمیشن نے فارم 45 تاخیر کے ساتھ لا کر ایک اور پنڈورا باکس کھول دیا ہے. بہرحال میں سمیٹتا ہوں، بہت کچھ کہنے کو ہے. میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں. ایک تو غمناک خبر ہے وہ ای او بی آئی کے حوالے سے، اور وہ کچھ یوں ہے کہ ایک جو حسن جدید فیز 1 کے جو رہائشی تھے، پاکستان سٹیل ایم ٹی ایس کے تربیت یافتہ آن ڈیوٹی نوجوان ملازم عدنان گل صاحب، ان کا جنا گیٹ کے سامنے روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا ہے. دعا گو ہوں کہ اللہ کریم اپنے حبیب کے صدقے ان کی مغفرت فرمائے، اور یہ جوان موت جو ہے یہ قابل برداشت بعض اوقات نہیں رہتی. انہیں صبر جمیل عطا فرمائے، ان کے لیے منزلیں آسان کرے. اور ایک مظاہرے کا پروگرام بھی ہے. لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو صرف ایک بات آپ کے
گوش گزار کرنا ضروری سمجھتے ہیں. پی آئی اے کے جو یو پی آئی کے پیپلز یونٹی کے ساتھی جو ہیں وہ پی آئی اے کے خلاف پرائیویٹائزیشن کے خلاف جو ہے وہ مظاہرہ کر رہے ہیں، کرتے آ رہے ہیں. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے شہری جو ہیں وہ جو پی آئی اے کے ملازمین ہیں وہ مستقبل تاریخ پا کر سلولی اینڈ گریجولی شکریہ پی آئی اے کہہ کر مختلف ممالک میں روح پوش ہو رہے ہیں. لیکن جس تیزی کے ساتھ پرائم منسٹر نے حلف اٹھاتے ہی یہ حکم دیا ہے کہ بغیر تاخیر کے شیڈول جو ہے پرائیویٹائزیشن کا وہ پیش کیا جائے، تو ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ پی آئی اے جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، اسے فروخت نہ کیا جائے. گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ اب اور ادارے بھی پرائیویٹائز ہوں گے، کیونکہ ان کے خلاف ان کے علاوہ کوئی چارہ کار بھی نہیں. لیکن میرا کنسرن ملازمین کے تحفظ سے ہے. اور یہاں ایک بات کہنے کی جرت کروں گا، اور وہ بات یہ ہے کہ یہ ایک اب کھلا راز ہے، جسے کہتے ہیں نا انگلش میں کہ اوپن سیکرٹ، یعنی کہ ایسی بات جو ہر کس و ناکس کے علم میں ہے. وہ یہ کہ یہ کہا گیا کہ سابقہ دوروں میں جب سی پیک بہت عروج پر تھا، اور عمران خان صاحب پر ایک الزام یہ بھی ہے کہ سی پیک انہوں نے ختم کر دیا، چائنا کے ساتھ تعلقات وہ نہیں رہے وغیرہ وغیرہ، تو اس حوالے سے بہت سے صحافی اسے کوٹ کرتے ہیں کہ یہ کہا گیا کہ سی پیک میں 60% تک کک بیک استعمال کیا گیا اور 40% لگایا گیا. ناظرین، یہ الزام نہیں بلکہ صابر شاکر صاحب نے بھی یہ کہا ہے، ان سمیت بہت سے جرنلسٹ نے ایسا کہا ہے کہ یہ تو ہوا، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم قانونی کارروائی کے لیے بھی تیار ہیں. دروغ بر گردن راوی کہتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں، اور اپنے جو پنجاب ٹرانسپورٹ کی کہانی بھی کسی دن آپ کو سنائیں گے. ان کے لیے پینشن جو ہے، پینشن فنڈز تا دمے تقریر یہ روکے گئے ہیں. اللہ کرے کہ یہ بحال ہوں. اب زیادہ وقت نہیں لوں گا، باقی جو حقائق رہ گئے ہیں، جو کچھ خبریں رہ گئی ہیں، وہ ہم اگلے ولاگ میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اگر سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کریں. تھینکس فار واچنگ.